خانم طیبہ بخاری صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پورا رمضان وہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ السلام علیکم خانم، کیسی ہیں آپ؟ اس کے علاوہ ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور نگاہ کیمیا اثر کے معجزے کا نام علی ہے۔ سبحان اللہ۔ عنان فکر و نظر کا رخ جو ہی آپ کی ذات والا صفات کی جانب جاتا ہے تو لوح خیال پر مناقب و فضائل کے کارواں در کارواں قافلے اترنے لگتے ہیں۔ رنگا رنگ صفات اپنے کمال اور جمال کی رانائی اور مکمل درخشش کے ساتھ نگاہوں کو خیرہ کرتے ہوئے انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ صفات متفاضلہ کا ہجوم، یہ صفات متفاضلہ بصورت متکاملہ ایک پیکر میں کیسے یکجا ہوئیں اور کس شان کے ساتھ اپنے پورے اوج کمال کے ساتھ ایک پیکر میں یکجا ہوئیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی مدح و ثنا کرتے وقت انسان خود کو بہت عاجز و درماندہ محسوس کرتا ہے، اور اس صورتحال میں مولانا روم کہتے ہیں کہ آب دریا را اگر نہ توان کشید بقدر تشنگی باید چشید، تو ورنہ ان کے فضائل و مناقب کے بحر مواج میں شناوری کی ہمت کون کر سکتا ہے؟ وہ کہ جن کے زچا خانہ کی تعمیر دو نبی کریں، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جس کی آمد کی خوشبو کو پا کر دیوار کعبہ در ہو جائے، اور جس کے نام نامی کو ذات علی العالی اپنے نام سے مشتق کر کے کائنات میں اس کی فضیلتوں اور بلندیوں کی بیانگر ہو، اور وہ شخصیت کہ دنیا جس کو کرم اللہ وجہہ الشریف کے لقب سے یاد کر کے اس کی زندگی کی پاکیزگی اور از ولادت تا شہادت بلا تعطل توحید پرستی میں روز و شب بسر کرنے والی حیات مبارکہ پر اپنے ایمان کا اعلان کرے۔ علی مرتضیٰ کو حبیب کبریا نے، امی لقب شخصیت نے دنیا انسانیت کے سامنے اپنی شان معلمیت کے معجزے کے طور پر پیش کیا۔ امی ہونا آپ کی شان، آپ کی فضیلت، مگر ادھر امی ادھر شہر علم ہونے کا دعویٰ کیسے کر دیا؟ اس لیے کہ ادھر سے پڑھ کر آئے ہیں، علم لدنی کے حامل ہیں، تو جس طرح امی لقب کا شہر علم ہونا معجزہ، اسی طرح زبان چسا کر علم کے خزانے منتقل کر کے کسی کو شہر علم کا در بنا دینا بھی معجزہ۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، ہے کوئی کائنات میں ایسا امی، ایسا شخص کوئی ہے جو ہو امی اور وہ شہر علم ہونے اور طلوع صبح قیامت تک کاروان نوع انسانی کے معلم ہونے کا ریگزار عرب سے اٹھ کر دعویٰ کر دے، اور ہے کوئی ایسا معلم جو زبان چسا کر کسی کو شہر علم کا در بنا دے؟ کون پیغمبر امی؟ وہ محمد سا بشر۔ کون پیغمبر امی؟ وہ محمد سا بشر جس کا دل علم لدنی کا چھلکتا کوثر، جس کو کعبے سے ملا علم کا جب ایک گوہر گود میں لے کے، زباں اس کے دہن میں رکھ کر نطق میں شہد فصاحت کا مزہ گھول دیا، لب ذرا سے جو کھلے علم کا در کھول دیا، اور پھر علم کا ایسا در کھلا کہ بولے تو چمنستان فصاحت و بلاغت کھل اٹھے، اور مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ثریا سے لے کر سرا تک، فرش زمیں سے لے کر عرش بری تک، ہر زمانے میں، ہر صدی میں اور ہر جگہ، ہر اطراف سے، ہر طرف سے ایک ہی آوازہ سنائی دے، دونا کلام الخالق فوق کلام المخلوق، کی علی ابن ابی طالب کے کلام کی تعریف ہے جو کائنات کے تمام دانشوروں نے کی ہے، اور حیرتوں میں گم اذہان نے قرآن کریم سے اپنے اطمینان قلب کا سامان نہیں کیا۔ اگر کرتے تو پریشانی نہ ہوتی، شاید دامان مصطفیٰ سے طلوع نطق صداقت کے معجزے پر نگاہ نہیں کی۔ کتنا بلیغ اور رسا شعر ہے، آوازہ سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، آوازہ سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، گہوارہ مسیح سے نو کے سنا تلک، اور پھر اس کی ذوالفقار نے بدر و احد میں
اور خندق و خیبر میں عرب کے سورماؤں کو خاک و خون میں لوٹا دیا. اس نے اسلامی فتوحات کی تاریخ اپنے زور بازو سے اس طرح رقم کی, اس شان سے رقم کی کہ ما بین ارض و سما لب جبریل سے بلند ہونے والا قصیدہ گونجنے لگا, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. اس کے فتوح یہ وہ جوان زیبا ہے کہ جاگے تو اسلام کا وقت جاگ اٹھے, اور یہ سوئے تو بستر حبیب کبریا سے مرضات الہی کا تمغہ سینے پر سجا کر اٹھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ, میدان میں تلوار لے کر آگے بڑھے تو خدا اس کو فتح عطا کرے. اور اگر پیغمبر گرامی اسلام اس کے دست مبارک سے تلوار لے کر قلم اس کے ہاتھ میں دے دیں تو خالق و مالک اس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی فتح کو, اس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی صلح کو فتح مبین کا لقب دے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یہ میدان مبارزہ میں اترے تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شان کو برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ کہہ کر بیان کریں, اور اس کی ضرب کی حیثیت اور اس کے آثار کی قدر و قیمت کو, اس کا اندازہ لگا کون سکتا ہے جس کے لیے حبیب کبریا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے مصداق نبی یہ کہہ دیں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. تو علی ابن ابی طالب کا شجرہ طیبہ وہی شجرہ طیبہ جو سرکار دو عالم کا شجرہ طیبہ ہے, جس کو قرآن نے بیان کیا سورہ مبارکہ شعراء میں, وتقلبک فی الساجدین. اے رسول ہم نے تیرے نور کو سجدہ گزاروں کی پشتوں میں منتقل کیا. اور آقا نامدار نے فرمایا ان اللہ نقلنا من صلب آدم فی اسلاب طاہرہ الی ارحام زکیہ. خداوند متعال نے انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں, اور خدا نے ہم دونوں کے نور کو پاک و پاکیزہ اسلاب سے پاک و پاکیزہ ارحام میں منتقل کیا. اور یہ سفر اسی طرح سے پاکیزگیوں کے حصار میں جاری و ساری رہا. تو علی ابن ابی طالب کے باب فضائل پہ کون دستک دینے کی جرأت کر سکتا ہے؟ کثیرہ میسر نشد ان سعادت بکعب ولادت بمسجد شہادت. فلذا علی ابن ابی طالب کی جنگ بدر و احد کو دیکھیں, ان کے غزوات کو دیکھیں, ان کی ہجرت کو دیکھیں, دعوت ذوالعشیرہ میں ان کی خدمات کو دیکھیں, سیدہ کونین کے کفو ہونے کو دیکھیں, اور سورہ مبارکہ دہر کے نزول کو دیکھیں, اور قرآن کریم کی متعدد آیات جو اس انسان ملکوتی اور الہی, اس حکیم الہی, عالم ربانی, معلم اخلاق انسانی, مجموعہ فضائل نفسانی, غواص دریائے معرفت الہی اس فرزند ابی طالب کی شان میں نازل ہوئیں. تو ہم تو عاجز و درماندہ محسوس کرتے ہیں اور اپنے عجز و قصور کا اعتراف کرتے ہیں علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بیان کرنے سے. بالکل بہت خوب کہا آپ نے خانم. میں یہ چاہوں گا یہاں پہ کہ مولا علی کا جو خیبر کا واقعہ ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے, گو کہ آپ نے جتنے بھی جنگیں لڑی اس میں آپ نے بہادری کی مثالیں, ہر واقعہ اپنی مثال آپ ہے, لیکن آپ نے بجا کہا ہے کہ خیبر کا واقعہ جس نے علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو نگاہ انسانی کے سامنے جس طرح مجسم کیا, پھر وہی کہوں گی کہ وما ینطق عن الہوی کے مصداق نبی نے فرمایا لأؤتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. کل میں علم اس کو عطا کروں گا جس کے مقدر میں خدا نے فتح کو لکھ دیا ہے, کرارن جو بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہے, جس نے میدان کو کبھی پیٹھ نہیں دکھائی. اور مولا کا اپنا جملہ بھی انی لم افر من الزحف قطو, میں وہ سورما اور بہادر ہوں جس نے کبھی میدان کو پیٹھ نہیں دکھائی. اس کو علم جنگ, علم لشکر عطا کروں گا, اور خداوند متعال اس کے ہاتھوں پہ فتح عطا کرے گا. یحب اللہ ورسولہ, اللہ کا رسول اور اللہ دونوں اس سے محبت کرتے ہیں, اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. تو خیبر کی جنگ جو مولا کائنات نے فتح کی وہ ایک بے نظیر اور بے مثل جنگ تھی, فتح تھی, اس کی کوئی مثل و نظیر تاریخ انسانیت میں اگر تو علی ابن ابی طالب کے جتنے فتوحات ہیں, جتنی جنگیں ہیں, ان میں کسی کی مثل و نظیر نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اسی پہ آئیں گے خانم. خانم آپ کی طرف میں آؤں گی, یہ بتائیے گا کہ دشمنوں کے نگاہ میں حضرت علی کی شخصیت کیسی تھی, اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ان کے قتل کی وجہ کیا تھی. دیکھیے ان کے قتل کی وجہ, جارج جوڈیک مرد مسیحی ایک نان مسلم ریسرچر ہے, بڑا قابل, اس نے کتاب لکھی ہے وائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے, جس کا عربی میں اس نے لکھی پہلے الامام العلی صوت العدالت الانسانیہ, اس کی پھر ٹرانسلیشن ہوئی انگلش میں اور دوسری زبانوں میں, جو کہ بہت پاپولر کتاب ہے.
اس نے لکھا کہ قد قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، علی ابن ابی طالب کو ان کے محراب عبادت میں ان کی شدت عدالت کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ اللہ اور پھر اس کا بڑا تاریخی جملہ ہے، اس نے کہا علی عادل نہیں تھے، علی عین عدالت تھے۔ سبحان اللہ، بے تو شک، علی بے ابن شک۔ ابی طالب عین عدالت تھے، وہ جو خوش آمدی درباری آگے پیچھے دم ہلاتے ہیں اور ان کا منہ بھرنے کے لیے حکمران ان کو بیجا، ان پہ جو نوازشات کرتے ہیں، آقا ان لوگوں میں سے نہ صرف نہیں تھے بلکہ عین عدالت تھے، آپ کا وجود عدالت تھا۔ اور دشمنوں نے اسی لیے آپ کی اتنی تعریف کی کہ وہ عربی کا مشہور شعر بھی ہے جس کا ایک مصرع بہت مشہور ہوا کہ الفضل ما شاہدت بہ العداء، کہا بھی حضرت علی کی شان ہی میں تھا، کہا بھی ان کے دشمن ہی میں تھا، اللہ، اور پھر وہ مشہور بھی اسی طرح ہوا کہ اصل فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن کے گھر سے آئے۔ اور علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں کا اعتراف اس طرح دشمنوں نے کیا کہ جب آپ محراب عبادت میں شہید ہوئے تو اس کے بعد دشمنوں کی محفل میں علی ابن ابی طالب کا تذکرہ ہوا تو اس نے کہا کان واللہ شدید القوی یقول کان واللہ شدید القوی یقول فصلا ویحکم عدلا، خدا کی قسم اتنے مضبوط قوہ کا حامل انسان، یقول فصلا ہمیشہ فیصلہ کن بات کہتے تھے، ویحکم عدلا عدالت کے سوا کبھی کوئی فیصلہ نہیں سناتے تھے، یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ، ان کے کوہ سارے وجود سے علم و دانش کے چشمے پھوٹتے تھے اور حکمت و دانائی کے مواج آبشار سرازیر ہوتے تھے، اور یعجبہ من اللباس ما قصرا و من الطعام ما خشنا، ہمیشہ سادہ لباس پہنتے اور روکھا پھیکا کھانا تناول فرماتے، یستوحش من الدنیا و زہرتها و یستانس باللیل و وحشتہ، اور وہ دنیا کے زیب و زینت جمال دنیا کی رعنائیاں اس شخص کو کبھی ان کی نگاہوں کو خیرہ نہ کر سکیں، اور فرمایا کہ وہ شخصیت تھی علی ابن ابی طالب جنہوں نے فرمایا واللہ لو اوتیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکہا، خدا کی قسم اگر 7 اقلیم 7 افلاک کی 7 آسمانوں کی بادشاہی میرے سپرد کر دی جائے تو میں اتنا ظلم نہیں کر سکتا کہ ٹڈی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین سکوں۔ بس ایک جملہ اور آپ کی نظر کر دوں کہ آپ کے ساتھیوں کے بقول اس نے کہا کہ وہ کہتے تھے کان فینا کا احدنا، اتنا بڑا سردار اور بہادر ہونے کے باوجود کان فینا کا احدنا، ایک عام سے انسان کی طرح ہمارے درمیان رہتے تھے، یجیبنا اذا سألناہ، جب ہم سوال کرتے تو جواب دیتے، اور ینبئنا اذا استنبأناہ، جب ہم کچھ دریافت کرتے تو ہمیں مطمئن کرتے، لیکن نحن واللہ مع تقریبہ ایانا و قربہ، خدا کی قسم جب ہم ان کے ساتھ ہوتے تو نہابت محابت الاسیر المربوط للسیاف الواقف، کنا نہابت محابت الاسیر المربوط للسیاف الواقف، ہماری یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جیسے تلوار لے کر جلاد سر پہ کھڑا ہے، ان کا روب و دبدبہ اور ان کی ہیبت کا یہ عالم تھا۔ تو کلمات فضائل تو بہت زیادہ ہیں مولا کی شان میں، لیکن اب وقت کم ہے، تو ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو اور محاسن ہیں جن کو اجاگر ہونا چاہیے اور ہمیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ خداوند متعال ہم سب کو سیرت علوی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس روز شہادت کو عالم اسلام کے لیے بابرکت قرار دے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ خانم، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں، اور یقینی طور پر ناظرین محترم